واٹ از جینڈرڈ گلوبلائزیشن. جینڈرڈ گلوبلائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ گلوبلائزیشن نے دنیا کو جوڑا ضرور ہے مگر عورتوں پر ورک کا لوڈ زیادہ ہو گیا ہے. تو جینڈرڈ گلوبلائزیشن دراصل ورلڈ گلوبلائزیشن کا ہی ایک نیا ورژن ہے. گلوبلائزیشن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا ٹیکنالوجی کو ایکسچینج کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے ذریعے سے پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے. یعنی کہ ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک جا کے نوکریاں کر رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی دوسرے ملک میں آ رہی ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریڈ ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ اصل میں گلوبلائزیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو گلوبلائزیشن ہے جس میں دنیا جڑ گئی ہے, دنیا سکڑ کے اس گلوب میں آ گئی ہے, تو اس کا اثر الگ الگ پڑتا ہے مردوں پر اور عورتوں پر. اس ہی کو جینڈرڈ گلوبلائزیشن کہتے ہیں. یعنی کہ جو ایفیکٹ گلوبلائزیشن کا آ رہا ہے, اگر یہ ایفیکٹ الگ الگ آ رہا ہے, یعنی کہ عورتوں پہ الگ ایفیکٹ آ رہا ہے اور مردوں پہ الگ ایفیکٹ آ رہا ہے, تو اس کو جینڈرڈ گلوبلائزیشن کہا گیا ہے. مثال کے طور پر دنیا بھر کے اندر مردوں کو پیمنٹس زیادہ ملتی ہیں اپنے کام کے لیے, جبکہ عورتوں کو اس کے عوض جو اس کی تنخواہ ہے وہ کم دی جاتی ہے. عورتیں زیادہ تر غیر محفوظ نوکریاں جیسے کہ گھریلو کام, کپڑوں کی فیکٹریوں میں مزدوری کر رہی ہیں, جبکہ مرد دنیا کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کے ہیڈ بنے ہوئے, چیف بنے ہوئے. مثال کے طور پر بنگلہ دیش کی گارمنٹ فیکٹریوں میں آپ دیکھیں زیادہ تر عورتیں کام کرتی ہیں اور مرد بڑے عہدوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسی ہو سکتا ہے اور ہندوستان کے اندر بھی ایسی ہو سکتا ہے. وہاں پہ آپ کو یہ چیز زیادہ نظر آئے گی کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں تنخواہ بھی کم ملتی ہے اور وہ زیادہ گھنٹے کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھ لیتے ہیں کہ ورلڈ سسٹم تھیوری اس حوالے سے کیا کہتی ہے. ورلڈ سسٹم تھیوری کے مطابق دنیا میں کچھ امیر ملک جسے ہم کور کنٹریز کہتے ہیں جیسے کہ امریکہ, یورپ, اور کچھ غریب ملک جنہیں ہم پیریفرل کنٹریز کہتے ہیں جیسے کہ پاکستان, بنگلہ دیش یا انڈیا. دنیا کے اندر امیر ملک غریب ملکوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ورلڈ سسٹم تھیوری ہے. کور کنٹریز کی ملٹی نیشنل کمپنیز غریب ملکوں کے اندر اپنی فیکٹریاں بناتی ہیں اور وہاں پہ ان عورتوں کو سستی لیبر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں اور پھر پوری دنیا کے اندر وہ اپنے پروڈکٹس کو اچھے داموں پہ بیچ سکیں. اور اسی کو ورلڈ سسٹم تھیوری کہا گیا ہے. کہ پھر میں بتا دوں کہ ورلڈ سسٹم تھیوری میں کور کنٹریز جو ہیں وہ پیریفرل کنٹریز پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. کور کنٹریز جو ہیں پیریفرل کنٹریز کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, انہیں کنٹرول کرتے ہیں اور ان سے فائدے اٹھاتے ہیں. دنیا بھر کے اندر مردوں کے طاقتوں کے نئے سینٹرز قائم ہو گئے ہیں, نئے نئے کردار آ گئے ہیں جو کہ مردوں کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ دنیا کو رول کر رہے ہیں. عورت ڈومینیٹ نہیں کر رہی ہے بلکہ مرد ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اور مرد کیوں ڈومینیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے اندر گلوبلائزیشن آف کیپٹلزم ہے. یعنی کہ کیپٹلزم جو ہے دنیا بھر کے اندر اس وقت راج کر رہا ہے اور اس کے راج کی وجہ سے پیٹریارکل پاورز جو ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں. کیپٹلزم کے سسٹم نے پہلے بھی اور آج بھی عورتوں پر پرانی مردانہ حکومتوں کی نئی راہیں پیدا کی ہیں.